بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ اور آپ کی فرمائش تھی کہ میں جو 1971 کے یا کوئی بھی جنگ کے جو میرے پرسنل جو اپنے ذاتی تجربات ہیں ان سے مزید آپ کو آگاہی دوں نا، تو میں 71 کی جنگ کا ہی آپ کو بتاؤں گی کہ مزے کی بات یہ ہے کہ فیصل آباد میں ہماری 2 دفعہ ٹرانسفر ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ تو جب ہوا تھا جب ہم وہ 2 کمروں کے اس میں رہ رہے تھے اور وہ بھالو جیسا جانور آیا تھا جو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا نا۔ اس کے بعد جب ہمارا دوبارہ ٹرانسفر ہوا تو ہم جو ہے ایئرپورٹ کے دوسری سائڈ پہ بریگیڈیئر صاحب کی کوٹھی تھی، وہ ہمیں ملی۔ بہت بڑی کوٹھی تھی، وہاں استبل بھی تھا اور آموں کے باغ بھی تھے اور سبزیوں کے کھیت بھی تھے اور جانور بھی پلے ہوئے تھے، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے سب کے ظاہر فصلوں کو بھی دیکھنا ہے اور استبل کو بھی دیکھنا ہے، باغوں کو بھی دیکھنا ہے، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اور گاؤں جو ہے اس میں جو مسجد کے جو پیشوا تھے وہ تھے حافظ سید مشتاق حسین شاہ۔ تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور وہ کہنے کو تو آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن وہ کیونکہ اللہ والے تھے اور ان کا علم جو ہے وہ بہت وسیع تھا، بہت گہرا تھا، اور دین اور دنیا دونوں کے بارے میں ان کی معلومات بے حد تھی۔ حالانکہ وہ ایک چھوٹے سے علاقے میں، یعنی وہ چھوٹا سا ہی گاؤں تھا نا، اور وہاں علاوہ ان کے تو پڑھا لکھا کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے علم کی سمندر بہت گہرا تھا، اور میں نے وہاں سے کچھ موتی میں نے بھی چنے ان کی تربیت میں رہ کے۔ تو حافظ صاحب جو تھے ان سے ہماری عقیدت بہت تھی اور ان کو ہم سے محبت بہت تھی۔ تو اس عقیدت اور محبت کا یہ تھا کہ روزانہ ہم ان سے درس لیتے تھے، اور ان کے قبضے میں، کیونکہ بتایا آپ کو کہ وہ جنگل تھا، ہے نا، جنگل میں تو جنات بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کی مخلوق ہوتی ہے، درندے بھی ہوتے ہیں، چرند پرند بھی ہوتے ہیں، اور پھول پھلواری بھی ہوتی ہے، اور جنات بھی ہوتے ہیں۔ تو مسجد میں بھی جو ہے وہ جب حافظ صاحب خطبہ دیتے تھے تو لوگ تو جاتے ہی تھے نماز کو، لیکن پیروں کی دھمک جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتی تھی۔ جو حافظ صاحب بتاتے تھے کہ جنات جو مسلمان ہیں وہ بھی یہ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور جنات اچھے بھی ہوتے ہیں اور شرارتی بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں وہ شرارت بھی کرتے تھے اور اچھے جنات بھی تھے۔ تو حافظ صاحب جو تھے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بھئی ان کے قبضے میں ہیں جن، اور وہ ان کے اوپر پوری مطلب حافظ صاحب کے انڈر کنٹرول ہے۔ تو میرے بچے چاروں چھوٹے بچے تھے، تو میں نے حافظ صاحب سے کہا وہاں تو سانپ اور ناگ اور جنگلی جانور، اور جسے ہم یہ خنزیر بھی کہتے ہیں نا، جو سور بھی کہتے ہیں اسے، تو وہ پورے خاندان تھے، ہمارے کھیت میں سے گزرتے تھے۔ تو مجھے جو ہمارا بیٹ مین تھا وہ پردے کی جھری میں سے دکھاتا تھا اور کہتا تھا بالکل خاموشی سے دیکھیں، کیونکہ یہ جو ہے پوری فیملی گزرتی تھی اس کی، اور یعنی آگے باپ، پیچھے ماں، پھر ان کے بچے۔ تو کہتا ہے ذرا سی بھی اگر انہیں بھنک پڑ جائے یا آواز ہو جائے تو یہ اپنے خاندان کی بہت حفاظت کرتا ہے، اور اس کی سونڈ جو ہے آگے، جو سونڈ تو وہ نہیں ہوتی، اس کی جو ناک ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا فلیٹ سی ہوتی ہے آگے سے، تو وہ کہتا تھا کہ وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی سے دھکا مار دے تو دیوار پھٹ جائے۔ تو ہمارا تو کوئی اس کا تجربہ نہیں تھا، لیکن وہ بتاتا تھا کہ بہت سخت ہوتی ہے، بس آپ بالکل سانس روک کے خاموشی سے شیشے میں سے دیکھیں ان کو جاتا ہوا، اور آہٹ نہ ہو۔ تو پھر ہم نے وہ ان کو پورے خاندان کو اپنے کھیت میں سے گزرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ اتنی بڑی کوٹھی تھی کہ اس میں کھیت، باغ سبھی کچھ تھا، تو وہ بھی ہم نے دیکھا، اور مختلف قسم کے جانور، پرندے اور یہ سب دیکھے۔ جو ہم نے نیشنل جیوگرافک میں دیکھے وہ وہاں ہم نے دیکھے، ان کی آوازیں سنی۔ تو حافظ صاحب سے میں نے کہا دیکھیے حافظ صاحب، یہاں پہ جو ہے تمام قسم کے جنگلی جانور ہیں، اور میرے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ رؤف صاحب جو ہیں وہ تو ہمیشہ یا تو مارشل لاء کی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں یا کہاں ہوتے ہیں، گھر کے علاوہ وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری فوج جو ہے بہت ہی مستعد اور بہت ہی ذمہ دار ہے۔ تو وہ تو سرحدوں کی بھی کیا، اپنے گھر کے علاوہ
جو ہے وہ تمام چوکیوں پہ اور تمام سرحدوں پہ اور تمام لوگوں کی قوم کی حفاظت کرتی ہے، ان کے گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ تو سب کی حفاظت کرتا ہے، لیکن ایک بات میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ذرائع، کوئی وسائل، ریڈیو، ٹی وی، کچھ بھی، ٹی وی تو تھا میرے پاس بلیک اینڈ وائٹ، لیکن باقی اور کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ باہر کی دنیا سے نہیں تھا۔ تو میں نے حافظ صاحب سے کہا، میں نے کہا حافظ صاحب دیکھیے میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، تو میرے گھر میں سانپ نہ آئے۔ میرے تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ آدھے حصے میں ایک کیپٹن صاحب رہتے تھے، ان کے کیونکہ بچے نہیں تھے اس لیے ان کی بیگم زیادہ تر اپنے میکے میں لاہور میں ہی رہتی تھیں، تو میں ان کے ہاں کبھی لحاف میں سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا ہے، کبھی کموڈ کھولا تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے ہاں بہت نکلتے تھے، تو اس لیے میں ڈرتی تھی کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ ہم تقریباً وہاں پہ 1.5 سال تو رہے، لیکن ہمارے گھر کبھی کوئی سانپ، کوئی کیڑا نہیں نکلا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں حافظ صاحب سے جو روزانہ درس لیتی تھی، ہم درخت تھے اس کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور حافظ صاحب سمجھاتے رہتے تھے اور میں سنتی رہتی تھی، فیضیاب ہوتی رہتی تھی۔ بچے جو ہیں وہ ہماری ماں سنورہ بھی تھی اور وہ ارتلی بھی تھا، تو بچوں کی حفاظت تھی، دیکھ بھال کرتے تھے، کوئی ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو ایک دن حافظ صاحب جو ہے وہ درس دے رہے تھے مجھے، اور شہد کی چھتا جو تھا وہ اسی درخت کے اوپر تھا، شہتوت کا درخت تھا اور اس کے اوپر شہد کی مکھیوں کا بہت بڑا چھتا تھا۔ تو میری نظر جو اٹھی اوپر، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ شہد کی مکھیوں جو ہے اپنے چھتے سے باہر نکل گئی ہیں۔ اب حافظ صاحب تو کیونکہ نابینا تھے، تو میں نے کہا ان کو تو نظر آ نہیں رہا، انہیں کیا پتہ۔ تو میں نے ان کو آہستہ سے یہ کہا، میں نے کہا حافظ صاحب جلدی اٹھیے یہاں سے، اور یہ تو چھتا جو ہے یہ کھل گیا ہے اور مکھیاں نکل آئی ہیں۔ انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ میں نے پھر دوبارہ ان سے آہستہ سے کہا، میں نے کہا حافظ صاحب پلیز اٹھیں، مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں حملہ نہ کر دیں، کیونکہ میں ایک دفعہ شہد کی مکھیوں کے حملے کا شکار ہو چکی تھی اور بہت زخمی ہوئی تھی، تو مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا اپنے ماضی کے تجربے سے۔ تو حافظ صاحب پھر مسکرائے، کہنے لگے بیٹھی رہو، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ پڑھا، کیا پڑھا مجھے نہیں معلوم، اور آپ یقین کیجئے کہ وہ ساری شہد کی مکھیاں جو تھی وہ ہوا میں ادھر سے ادھر ہو گئی، ہمیں کسی ایک مکھی نے بھی نہیں کاٹا، نہیں ڈنک مارا۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ اللہ والے تھے، اور اللہ والوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت خاص طور پہ کرتا ہے اور ان کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پتہ ہے ایک دفعہ کیا ہوا، ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ گنے کا جب سیزن ہوتا ہے تو چونٹیاں، مکھیاں یہ سب بہت آتی ہیں، تو ہمارے بھی گھر میں اتنی چونٹیاں، دیوار دیکھیں، بستر دیکھیں، جس جگہ دیکھیں چونٹیاں ان کی جلغار۔ اب میں نے پھر حافظ صاحب سے کہا، میں نے کہا حافظ صاحب دیکھیے اتنی چونٹیاں ہیں، میرے بچے اتنے چھوٹے ہیں، اگر چونٹیوں نے کاٹ لیا تو کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے نہیں کاٹیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرے دن پھر اسی طرح سے چونٹیوں کی بھرمار، اور لگتا تھا دیوار کالی ہو گئی ہے۔ اب میں اسپرے کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی کہ بھئی وہ اللہ کی مخلوق ہے، جب تک حافظ صاحب اجازت نہیں دیں گے میں اسپرے نہیں کروں گی۔ پھر میں نے تیسرے دن میں تو ناراض ہو گئی، حافظ صاحب سے میں ناراض ہو جاتی تھی۔ میں نے حافظ صاحب سے کہا، حافظ صاحب یہ دیکھیں میرے گھر میں اب اتنی چونٹیاں ہو گئی ہیں اور آپ دعا نہیں کر رہے ہیں، میں اسپرے کر کے انہیں سب کو مار دوں گی، تو پھر مجھے مت کہیے گا۔ تو یہ حافظ صاحب کی محبت تھی کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے اور میری تمام بدتمیزیاں جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے۔ تو مسکرا کر کہنے لگے اچھا چلی جائیں گی۔ اور آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے کیا دعا کی، کیا دعا پڑھی، کیا کیا واللہ عالم، یہ اللہ جانتا ہے، حافظ صاحب جانتے ہیں۔ اب وہ پردہ فرما چکے ہیں، تو وہ جو ہے میرا گھر ایسے صاف ہو گیا کہ ایک چونٹی بھی گھر میں باقی نہیں رہی۔ تو یہ تو میری آنکھوں کے سامنے حافظ صاحب کی۔ اور حافظ صاحب کو میرا بیٹا جو ہے بلال، وہ ان کے گھر سے لینے جاتا تھا، ہمارا وہ بڑی سی کوٹھی تھی اس میں ہم رہتے تھے، اور جو تھوڑے فاصلے پہ گاؤں تھا، یعنی پیدل اسی احاطے میں تھا لیکن ذرا فاصلہ تھا، تو بلال چھوٹا سا تھا، وہ ان کو لینے جاتا تھا۔ حافظ صاحب کو میں دیکھتی تھی یہ کیسے چل رہے ہیں، آپ یقین کریں لگتا نہیں تھا کہ وہ زمین پہ چل رہے ہیں، ایسے لگتا تھا وہ ہوا میں ایسے آ رہے ہیں۔
بالکل سیدھے آتے تھے اور کوئی کہہ نہیں سکتا تھا جسے معلوم نہ ہو کہ یہ نابینا ہے. تو وہ بینا تو تھے اور بظاہر نابینا تھے. اسی طرح سے ایک دن کیا ہوا کہ میرے ہسبینڈ جو تھے رؤوف صاحب اور حافظ صاحب باہر بیٹھے لان میں چائے پی رہے تھے اور بچے وہیں پہ کھیل رہے تھے اور میں ابھی باہر جانے والی تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہ جو پرانی جو حویلیاں کوٹھیاں ہوتی ہیں اس میں پنجاب میں رہنے والے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ ڈبل دروازہ ہوتا ہے, ڈیوڑی ہوتی ہے نا, تکونا کر کے آگے والا دروازہ ذرا تکونا ہوتا ہے اور بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے اور دروازہ کھولیں پھر ڈیوڑی آتی ہے, جالی کا دروازہ ہوتا ہے وہ کھولیں تو پھر آپ باہر جاتے ہیں. تو جب میں وہاں گئی میں نے دیکھا کہ وہاں تو سانپ پڑا ہوا ہے. اوئے ہوئے مجھے تو بڑا غصہ ہے. میں نے اردلی سے کہا, میں نے کہا اسے فوراً لکڑی میں اٹھاؤ اور حافظ صاحب کے پاس لے جاؤ, میں آ رہی ہوں. وہ اٹھا کے حافظ صاحب کے پاس گیا اور میں پیچھے پیچھے اور میں غصے میں نے کہا حافظ صاحب یہ کیا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں میرے گھر میں سانپ نہ نکلے, یہ کہاں سے آ گیا. تو یہ ان کی محبت تھی اور میری بدتمیزی تھی, میری بے وقوفی تھی, مگر میں کیا کروں, میرے بچے چھوٹے تھے, مجھے تو اپنے بچوں کی لگی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے کہا تو وہ مسکرائے اور اس سے اردلی سے کہنے لگے کہ اس کو اچھال کے دور پھینک دو. اس نے اچھال کے پھینک دیا. تو میں نے کہا آپ صاحب بجائے اس کو مارنے کے آپ نے اور اس کو پھینک دیا, پھر آ گیا تو مسکرانے لگے, مسکراتے تھے اور کہنے لگے کہ یہ سانپ نہیں تھا, یہ صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے آئی تھی, یہ جنی تھی. جن تو میل ہوتا ہے اور جنی, تو یہ جنی تھی, پریشان نہیں ہو, یہ صرف تمہیں چھیڑنے کے لیے تمہیں تنگ کرنے کے لیے آئی تھی. کیونکہ یہاں کے ان کو جنات تو ہر شکل اور ہر روپ دھار لیتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ تم پریشان ہوتی ہو تو اس لیے. تو یہ اس طرح کے واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے. تو حافظ صاحب پہ اچھا ایک دن میں نے کہا حافظ صاحب آپ سچ بتائیے آپ بنے ہوئے ہیں یا آپ واقعی اللہ والے ہیں, بتائیے. کتنا بے وقوفانہ سوال ہے نا, یہ میں نے ان سے کیا. تو مسکرائے, پھر مسکرائے اور میں نے کہا بتائیں نا. کہنے لگے کہ تم غلط جگہ نہیں آئیں. یہ نہیں کہا کہ میں تو بہت اللہ والا ہوں, میں تو بہت یہ ہوں اور تم نے کیسے, ایسا کچھ نہیں کہا. کہنے لگے کہ بھائی تم غلط جگہ نہیں آئیں. پھر میں نے کہا اچھا میں آپ کا ٹیسٹ کرتی ہوں. میرے پاس ایک ڈائجسٹ تھا, وہ میں نے کھولا اور انہیں پڑھ کے سنایا. اس کے بعد میں نے وہ بند کر دیا. میں نے کہا اچھا حافظ صاحب آپ کو کتنا یاد ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا. آپ یقین کیجئے انہوں نے لفظ بہ لفظ مجھے ایسے سنا دیا جیسے کتاب ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے. حالانکہ وہ نابینا تھے اور ان کو میں نے ایک ہی دفعہ پڑھ کے سنایا تھا. اگر 10 دفعہ بھی پڑھا ہوا ہو ہم نے پھر بھی ہم لفظ بہ لفظ نہیں ریپیٹ کر سکتے. تو یہ اللہ والوں کی جو ہے ان کے اللہ کی خاص کرم ہوتا ہے اور وہ انہوں نے مجھے پڑھ کے سنا دیا. پھر کیا ہوا, آپ لوگ مزہ آ رہے ہیں نا سننے میں. پھر کیا ہوا کہ ہم لوگ جب یہاں کراچی آ رہے تھے تو ہم پشاور گئے کہ ہم اپنا سامان وغیرہ وہ جو وہاں رہ گیا ہے ہمارے گھر میں اس کو لے آئیں, یا وہاں جو لوگ ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے ہم آخری بار ملاقات کر کے پھر ہم آ جائیں. تو ہمیں 1 ہفتہ لگا واپس آنے میں. واپس آئے ہم آتے کے ساتھ ہی سیدھے حافظ صاحب کے پاس. اب حافظ صاحب سے رؤوف صاحب نے ہاتھ ملایا, فوراً پہچان گئے. اچھا میجر صاحب آ گئے آپ, تو بہت یاد کر رہا تھا اور مجھ سے کہنے لگے تنویر میں نے تمہیں خواب میں دیکھا. میں نے کہا رہنے دیں, نظر آپ کو آتا نہیں ہے اور آپ نے مجھے خواب میں دیکھ لیا. آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کی تنویر آنٹی کتنی بدتمیز ہے نا. تو وہ کہنے لگے کہ تم نہیں جانتی, میں نے دل کی آنکھوں سے تمہیں دیکھا اور میں نے تمہیں خواب میں دیکھا, میں تمہیں پہچانتا ہوں. تو یہ ان کی بے حد شفقت اور محبت تھی ہمارے ساتھ. اور جب ہم کراچی آ گئے, سیٹل ہو گئے, رؤوف صاحب کا انتقال ہو گیا, 10 سال ہو گئے, جب ذرا سٹیبل ہوئی میں فائنینشلی تو میں اپنے بچوں کو لے کے گھمانے کے لیے گئی. اور فیصل آباد میں میری بڑی نند رہتی تھیں ان اپنے بیٹے کے ساتھ. ہم وہاں گئے, ان کے بیٹے سے میں نے کہا مجھے حافظ صاحب سے ملنا ہے. حافظ صاحب کے گھر 10 سال میں ہمارا کوئی رابطہ, کوئی خط و کتابت, کوئی ٹیلی فون, کوئی تار, کچھ نہیں تھا.
رب صاحب کے انتقال کی وہ سب تو دی تھی، لیکن اس کے بعد ایک طویل عرصہ میں اپنی معاشی جد و جہد میں لگی رہی تھی، تو میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ تو جب ہم 10 سال کے بعد وہاں گئے ہیں ان کے دروازے پہ، اور میں نے کہا السلام علیکم حافظ صاحب، بتائیے کون آیا ہے؟ کہنے لگے، ایک لمحہ نہیں لگایا انہوں نے سوچنے میں، اور کہنے لگے کون آیا ہے؟ میری بیٹی تنویر آئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے 10 سال کے بعد، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ہم اپنے ذاتی بچے کو کچھ تو لمحہ لیں گے۔ 10 سال میں بچہ کتنی اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے، اس کا قد بت بدل جاتا ہے، اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، اور ہمیں ذرا ٹائم لگتا ہے، اور ہم حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا اتنے عرصے کے بعد، یہ کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی، 10,000 سوالات ہمارے ذہن میں پہلے آتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا اور کہنے لگے کون آیا؟ میری بیٹی تنویر آئی ہے۔ پھر ان کی بیگم نے مجھ سے کہا، کہنے لگی باہر جو گاڑی کھڑی ہے نا، وہ ان کو لینے کے لیے آئی تھی، ان کو کہیں جانا تھا، لیکن منع کر دیا انہوں نے کہ نہیں میری بیٹی آ رہی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو نہ ان کو ہم نے اطلاع دی تھی، نہ کچھ کیا تھا، لیکن یہ روحانی رشتے اتنے مضبوط ہوتے ہیں اور اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہماری محبت کی لہریں ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو میسج دے دیتی ہیں، پیغام دے دیتی ہیں، وہ چاہے نفرت کا ہو یا محبت کا ہو۔ الحمدللہ کہ عقیدت کا اور محبت کا پیغام تھا۔ تو یہ تو تھی حافظ صاحب کی باتیں، ہم نے ان سے جو کچھ میں نے ان سے حاصل کیا وہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، میں نے بہت سیکھا۔ اور وہاں پہ جو ہم 1971 کی جو جنگ تھی، اس میں 59 بم ایئرپورٹ کے ارد گرد گرے تھے، انڈیا نے گرائے تھے، وہ اس کو ایئرپورٹ کو تباہ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ یقین کیجئے ایک بم نہیں پھٹا تھا، ایک بم نہیں پھٹا تھا۔ اگر ایک بھی پھٹ جاتا تو کوئی بھینسیں، جانور، درخت، فصلیں، کچھ تو تباہ ہوتا نا۔ وہ گڑھے میں نے چند گڑھے، 59 تو میں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن میں نے وہ چند خود دیکھے ہیں کہ وہاں وہ دھنس گئے تھے، زمین میں گڑھے ہو گئے تھے، اور لیکن یہ ہے کہ کوئی بم نہیں پھٹا تھا۔ تو یہ سب نیک لوگوں کی اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے، خاص رحمت ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ ایئرپورٹ پہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں میں سے، سننے والے دیکھنے والوں میں سے کتنے لوگوں کا ایمان اور یا اعتقاد یا وہ ہے اپنے بزرگوں کے اوپر، اولیاء کرام کے اوپر، اور جو بزرگ ہم سے پردے میں چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، انہیں وہ کتنا مانتے ہیں۔ تو وہاں پہ پیر لکھن شاہ کا مزار تھا، اور فوجیوں کا بڑا اعتقاد تھا ان کے اوپر، کہ ایک دفعہ توپ جو تھی اس کی صفائی کر رہے تھے، اور پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ گولا ہے۔ بس وہ بندہ اس کے سامنے گیا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو تھا اسے پتا تھا، اس نے کہا پیر لکھن شاہ، اور کیا نام ہے، وہ بندہ وہاں سے ہٹا ہے اور وہ گولا نکل گیا۔ تو اس طرح کے بڑے واقعات تھے، اور جو آنکھوں کے سامنے ہوتے ہم نے دیکھے۔ اور اب واللہ عالم اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، کیا قدرت ہے، اور جو ہے پیر لکھن شاہ کی کیا کرامت ہے، میں نہیں جانتی۔ اور ہم صرف اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں۔ بہرحال وہ ہم سے بے حد درجے ان کے بلند ہیں اور بہت نیک ہیں۔ تو یہ چند واقعات تھے، اور جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں گی، تو یہ میں نے آج آپ کو بتایا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ خوش رہیے، صحت سلامتی کے ساتھ، اپنے بچوں کا بہت خیال کیجیے، اپنا بہت خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔